آپ کو ہراس کیا گیا سوشل میڈیا کی طرف سے؟ دیکھیں ہراس جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ مجھے کہتے تھے کہ آپ انٹرویو دیں تو پھر ہی بات بنے گی ورنہ مخالف کے پاس جا رہے ہیں. میں بتاتا ہوں ہراس اس سینس میں نہیں کیا گیا، لیکن دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے آپ کا میرا ایک ریلیشن ہے 5-6 سال کا، ایک تعلق ہے، اچھا تعلق ہے. میں کہتا ہوں زہیب بٹ صاحب پوڈ کاسٹ دیں، آپ کہتے ہیں کہ یار میں ابھی بیزی ہوں، 1 ہفتہ 2 ہفتے آپ کا کوئی مصروفیات ہیں، آپ نہیں دے سکتے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ایک ہمارا ریلیشن آپ دیں گے. میں اتنا کم ظرف ہوں گا کہ میں 24 گھنٹے میں ہی آپ کے خلاف بیٹھ جاؤں گا آپ کی تصویر لگا کے اور آپ کی کردار کشی کرنے لگ جاؤں گا. یہ ہے سوشل میڈیا. یعنی کہ یہاں پر جب آپ کسی کو ایک انرجی لیول ہوتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے آپ ٹرینڈ میں ہیں یا آپ پر بات ہو رہی ہے، آپ پر تبصرے ہو رہے ہیں، آپ 10 چینلز کو 5 چینلز کو 15 چینلز کو دے کے آپ نے سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے. وہ یاد ہے ایک آپ کا کامیڈین تھا، وہ اس نے پرفارم کیا تھا نون لیگ کے جلسے پہ، سائیکل جیکسن، ٹھیک ہے، اللہ رکھا پیپسی، اللہ رکھا پیپسی. اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں موت کے منہ سے باہر آیا ہوں. مجھے میڈیا نے اتنا تنگ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا شدید بلیک میل کیا کہ جس کو میں نہیں دیتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. ہاں ایسے ہی کرتے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں. آپ نہ دیں ان کو انٹرویو، پھر دیکھیں جو ہے وہ کیسے بلیک میلنگ شروع ہوتی ہے کہ آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں، ہم پتہ نہیں کون کون سی باتیں جو ہمارے اندر ہیں وہ بھی نکال لیں گے. رکھا میں نے کسی چینل کو جب یہ معاملہ ہوا، یہی چینل والا، یہ ان کے منہ سے یہ بھی یوز ہو گئی، ٹھیک ہے، شاید یہ نہیں بولنا چاہ رہی تھی خاتون ہے نا، دیکھو وہ ذہنی طور پہ وہ ٹارچر سہ رہی تھی تو ان کو وہ ایسا لگا. آج میں یہ بھی آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتا دوں، ان سے پیچ اپ کرنے کا جو ایک موقع تھا وہ یہی تھا کہ میں نے جب دیکھا نا ویڈیو کو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ یوز ہو گئی. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ میں آپ کی اس فیملی جو ہے جو بھی آپ کے ایشوز ہیں میں اس کو اس فورم پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اور آپ نے کہا کہ آپ میڈیا چھوڑنے لگے ہیں، یہاں پہ تو 70+ جب لوگ ہوتے ہیں تو وہ میڈیا جوائن کر رہے ہیں، چاہے وہ سنگر ہیں چاہے وہ ایکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ڈس ہارڈ ہو گیا ہوں سوشل میڈیا سے نا. اگر آپ جیسے لوگ چلے جائیں گے تو پھر غلط لوگ جو ہے وہ اپنی جاگیر سمجھ لیں گے اس میڈیا انڈسٹری کو. میں کیوں نہیں جو سوشل میڈیا کو چھوڑتی؟ جتنا کرٹیسزم میں نے جھیلا ہے آپ کے ہاں کسی پاکستانی نے اتنا کرٹیسزم نہیں جھیلا ہوگا. بالکل ایسی ہے کہ خاتون کے لیے ایک بڑی مشکل کام ہوتا ہے. یعنی ایسی کرٹیسزم، ایسی باتیں کہ جسے سن کر جو ہے وہ بندہ پریشان ہو جائے کہ بھائی یہ تو مجھے لیکن بٹ صاحب معذرت کے ساتھ اچھے جرنلسٹ جنہوں نے بڑے بڑے پروگرام کیے، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی، ان کو بھی یہ سمجھ آ چکا ہے کہ یہ میڈیا جو ہے اس میں سٹنٹ کیے بغیر یا اس میں کوئی چول مارے بغیر جو ہے نا آپ لائم لائٹ میں نہیں رہ سکتے. یعنی یہ میڈیا ہو چکا ہے، یہ ثابت ہو چکی ہے. یہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ. میں نے بڑے اچھے لوگوں کے بڑے اپنے قداور اپنی فیلڈ میں ان لوگوں کے انٹرویوز کیے تو اس کو وہ فیڈ بیک وہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. جس طرح مجھے لگ رہا تھا کہ لوگ ان کو سنیں گے، شاید ان کی بات سنیں گے جی، لیکن کچھ ایسے لوگ جو بالکل ہی مطلب اپنی فیلڈ میں بھی وہ رسوا ہیں، ان کی حرکات بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیے ہوئے ہیں کہ ان کو بلایا جائے، ان کا انٹرویو کیا جائے. وہ لوگ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ تباہی پھیلا دیتا ہے. پھر تو اس سوشل میڈیا کے اوپر ہی میں یہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ جیسے لائکس اور ڈس لائک خریدے جاتے ہیں. کسی کو ڈس لائک دیا جاتا ہے. مجھے بندے کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ اتنے لائکس خرید لیں، آپ اتنے ویوز خرید لیں. میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ پھر اس کا مطلب جو یہ ایسی چیزیں جو نہیں چلنے والی ہوتی وہ چلتی شاید اس طرح پیسے دے کے. جی ذرا سا بوسٹ لگاتے ہیں اس کو. جو چیز انہیں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے، دیکھیں برائی جو ہے نا وہ بڑی لمبی پھیلتی ہے، بڑی دور تک جاتی ہے برائی. کہتے ہیں کہ سی وی اور بیوی دونوں بنانے میں جو ہے نا وہ احتیاط کرو کیونکہ آپ کا جو ہے وہ مستقبل ٹکا ہوا اس بات پہ. اسی طرح سی وی اور بیوی، جی ہاں سی وی اور بیوی جو ہے نا وہ بنانے میں احتیاط کرو. پہلے جو سی وی بنا لی ہے نا اسی پہ مستقبل ہے، اسی پہ جاب ملے گی. ٹھیک ہے، یہ سی وی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بیوی بھی اگر کردار کی پکی عورت جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ گئی ہے نا، خوبصورتی میٹر نہیں کرتی، اس کی جو اسمارٹنس میٹر نہیں کرتی، اس کا پڑھا لکھا ہونا بھی میٹر نہیں کرتا. میں کہتی ہوں اس کا کیا میٹر کرتا ہے، اس کی وفاداری میٹر کرتی ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ وفادار ہے تو آپ دنیا کے جو ہے وہ امیر ترین انسان ہیں. تو یہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے پاس اچھی بیوی بھی ہے اور اچھی سی وی بھی ہے تو آپ کو سوشل میڈیا سے نہیں جانا چاہیے.
کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ جو جتنا لچا ہے وہ اتنا اونچا ہے. تو جو پھر میں اس میں ڈس ہارٹ اس لیے ہو جاتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ یار یہ شاید دنیا دیکھنا نہیں چاہتی, اچھی بات کسی کو کرتا سننا نہیں چاہتی, وہ چاہتے ہیں گندگی پھیلے. 6 سال کتنی جدوجہد کی ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے لیے, لیکن وہ ساری جو تم نے جدوجہد کی وہ تمہارے گلے پڑ گئی جب اینڈ پہ تمہاری وائف کو ہی بلیک میل کرنا شروع کر دیا. کتنی جدوجہد کی میں نے, اور ان لوگوں کے لیے میں نے جو کچھ کیا, اگر آج میں ادھر بتا دوں نا تو ایسا دوست جو ہے وہ پورا پاکستان مانگے گا. ان دوست ینگ میڈیا جن کی یہ بات کر رہے ہیں انہی کے ہاتھوں ہم پھر ٹیررائز ہو گئے, ہم اس کے ہاتھوں دہشت گردی کا شکار ہو گئے, سوشل میڈیا کی دہشت گردی کا. نہیں لیکن اس میں 70-80% اچھا کردار بھی ادا کیا ہے. آپ اچھا بھی اچھے کو بھی 40% آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بلیک میلنگ پہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب, میں اور گروپس بنے ہوئے ہیں بٹ صاحب, یہ بھی آپ کو بتا دوں, آج آپ کسی ریسٹورینٹ کو ایکسپوز کرتے ہیں جو زہر بیچ رہا ہے جس سے آپ کے بچے مر سکتے ہیں یا کوئی تباہی آ سکتی ہے, وہ کیا کریں گے کہ آپ کے خلاف ہوں گے, ریسٹورینٹ ایسوسی ایشن ہوگی ان کی, وہاں پہ آپ کی ویڈیو بھیجیں گے اور کہیں گے اس کو گالیاں نکالو, اس کے کمنٹ جو ہے وہ بیڈ کمنٹ کرو. میرے ساتھ یہی ہوتا ہے. لیکن یہ جہاد ہے. جہاد کیا کہیں گے اس کو, میرے خیال سے دنیا بھی اب سمجھدار ہو گئی ہے. اب مجھے امید تو ہے کہ سمجھدار نہیں ہوگی تو ہو جانا چاہیے اب تک. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک چیز نوٹ کی, آپ کا ایک فیملی ایشو ہے, آپ دونوں کا ایک فیملی ایشو ہے. اسی طرح ایک اور وہ یوٹیوبر تھا, اس کا بھی ایک فیملی ایشو تھا. میں اس کا نام نہیں لیتا, آپ بھی مت لیجیے گا, میرے ٹیبل پہ میں اس کا نام بالکل پسند نہیں کرتا. جی بالکل ٹھیک. وہ اس شخص کا بھی یہی ایشو تھا. آپ کو ویوز کی دوڑ میں چل پڑا ہے, ہر شخص یہ جانے اور سمجھے بغیر کہ اس کا اپنا ذاتی کام کیا ہے, وہ کیا کام کرنے اس جو ہے وہ فیلڈ میں آیا ہے. ایک آپ بڑا سے تجزیہ کار ہے تو وہ بھی جو ہے وہ کہتا ہے بھائی ٹرینڈنگ ٹاپک ڈھونڈو, ٹرینڈنگ کیا چل رہا ہے. ٹرینڈنگ چل رہا ہے جی ڈاکٹر نبیہ کو گالی نکالنی ہے, اچھا پھر چلو اسی ٹرینڈنگ ٹاپک کو فالو کرتے ہیں, نکالو پھر گالیاں, قافلے میں شامل ہو. ہاں قافلے میں شامل ہو جو. یہ ہو رہا ہے بھائی, یہ ہو رہا ہے آپ کے یہاں. مجھے بھی کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے کہا نا یار وہ ویوز نہیں آ رہے اس طرح. انہیں کہ میں تم دسنا فلاں بندے نو چک, فلاں دا گھر دا ایشو ڈسکس ایشو نہیں ہے. پاکستان کا نیشنل ایشو تو برنا ویڈیو بھی ہوتا ہے. جی وہ جو ایک گندی ویڈیو آئی تھی جس کے اوپر نیشنل ایشو بن جاتا ہے. میں بھی اتنا مطلب تکلیف دہ بات ہے, اب یہ ڈسکس کرنا بھی مجھے کتنا عجیب لگ رہا ہے کہ میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں. لیکن کچھ ایسی ویڈیوز کو, پھر اس ویڈیوز کو ہماری جو نوجوان نسل ہے جو جین زی ہے وہ اس کو پراؤڈلی پریزنٹ کر رہے ہیں, اس نام لے رہے ہیں, اس ویڈیو کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں پراؤڈلی. یہ کتنی گراوٹ ہے, مطلب ہم یہ سوچتا ہوں میں کہ یہ کس قسم کی نسل تیار کر سر, اس پہ ڈیوٹ کر رہے ہیں باقاعدہ, پیچھے وہ آواز اس کی لگا رہے ہیں اس کریکٹر کی جس میں 2 تھے. ہاں بس اتنا ہی بہت ہے. اچھا میں نہیں یہ کہوں گی کہ فیس بک کس کا ہے, مسلمانوں کا ہے؟ نہیں. یوٹیوب کس کا ہے, مسلمانوں کا ہے؟ نہیں. یہاں پر ٹک ٹاک کس کا ہے, مسلمانوں کا ہے؟ نہیں. تو آپ کے سارے یہودی پلیٹ فارم آپ کو پیسے پرووائڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ گالیاں اچھالنے کے, ایک دوسرے کی گھر کی باتیں جو ہے وہ باہر لانے پہ, ایک دوسرے کا قتل و غارت کرنے پہ, ایک دوسرے کو گندا کرنے پہ. جب آپ کو وہ پیسے پرووائڈ کر رہے ہیں, شرم و حیا تو ہم میں ہونی چاہیے نا